الرحیم۔ تو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا ایف اے کا جسمانی تعلیم جو ہے اس کا سلیبس۔ تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ بالکل بہترین طریقے سے اس پہ میری ویڈیو موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو ایک ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ بیان کی ہے۔ میں پھر آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ چیپٹر، فرسٹ چیپٹر نہیں پڑھیں گے، باب دوئم پڑھیں گے آج۔ اور جو باب اول ہے اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ جو 6 ڈیفینیشن ہے، ان میں سے جو بینش کی ڈیفینیشن ہے، چارلس بوچر کی ڈیفینیشن ہے، یہ 2 امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے یہ 5 لوگ جو ہیں جن میں روزالینڈ کیسیڈی ہے، جان ڈیوی ہے، جے بینش ہے اور چارلس بوچر ہے، ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے یاد کرنی، کیونکہ ان میں سے ایک ڈیفینیشن ضرور آتی ہے اور اس کے 100% چانس ہوتے ہیں۔ اور آج اس لیے آپ نے 5 کی 5 ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ یہ بہت آسان ہے، یہ 5 لائنوں ڈیفینیشن ہے، 5 کی 5، تو آپ نے ان کو یاد ضرور کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اچھے سے تو آپ میں دیکھیے گا ویڈیو، فرسٹ چیپٹر میں نے بنائی ہے جسمانی تعلیم کی تعریف و اہمیت۔ آپ دیکھیے میری اس ویڈیو کو، اس میں نے واضح ہر چیز سمجھائی ہے، ہر ڈیفینیشن کو میں نے ٹھیک سے سمجھایا۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر 2۔ چیپٹر 2 جو ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے جسمانی تعلیم کے اغراض و مقاصد۔ یعنی اس چیپٹر کے اندر ہم ایک تو ایمز پڑھیں گے، دوسرا آبجیکٹیو پڑھیں گے، 2 چیزیں پڑھیں گے جسمانی تعلیم کے بارے میں، اس کی غرض کیوں ہے، ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے، اور دوسرا اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس پورے چیپٹر کے اندر آپ نے 3-4 سوال جو میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف وہ یاد کرنے ہیں اور اسی سے چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پہلا کوشچن جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی تعلیم کے مقاصد کیا ہیں۔ یہاں پہ ایک لائن ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے، یہ جسمانی تعلیم کے مقاصد نسبتاً زیادہ واضح ہیں۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ کوشچن بنتا ہے کہ جسمانی تعلیم کے مقاصد کیا، ٹھیک ہے جی۔ جسمانی تعلیم کے مقاصد، آپ نے یہ کوشچن ضرور بنے گا کہ آپ اس کے مقاصد بتائیں، تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کے مقاصد یہاں شروع ہوتے ہیں، جسمانی تعلیم کے مقاصد، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے لے کر، میں آپ سے دوبارہ نشان لگا کے دکھاتی ہوں آپ کو، یہاں سے لے کر یہاں تک جسمانی تعلیم کے مقاصد آپ نے یاد کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں جسمانی تعلیم کے مقاصد نسبتاً زیادہ واضح ہیں دوسرے علوم کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جسمانی تعلیم کے مقاصد زیادہ واضح ہیں، کیونکہ یہ فرد کی جسمانی، ذہنی، سماجی اور جذباتی نشوونما کے ذریعے فرد کو معاشرے کا اہم رکن بناتی ہے۔ یہاں پہ اس نے واضح بات کر دیا، یہاں پہ کر کے اس نے کہا ہے کہ یہ فرد کو ایک تو جسمانی طور پہ، دوسرا ذہنی طور پہ، تیسرا سماجی طور پہ اور چوتھا جذباتی طور پہ، اس نے چار باتیں بتائی ہیں کہ جسمانی، ذہنی، سماجی اور جذباتی طور پر نشوونما کے ذریعے فرد کو معاشرے کا ایک اہم رکن بناتی ہے، اپنے جواز کو ثابت کرنے کے لیے ان مقاصد کی تکمیل کرتی ہے، جس سے ایک فرد کی نشوونما کے سارے پہلو اجاگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسمانی تعلیم جو ہے وہ اپنے جواز کو ثابت کرنے کے لیے ان مقاصد کی تکمیل کرتی ہے، جس سے ایک فرد کی نشوونما کے سارے پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ جسمانی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد کی نشوونما کے سارے پہلو اجاگر کرتی ہے۔ تو یہاں پہ 2 باتیں آپ نے امپورٹنٹ پڑھ لی ہے کہ ایک تو یہ کسی بھی پرسن کو 4 طریقے سے ڈیولپ کر رہی ہے، پہلا جسمانی لحاظ سے، دوسرا ذہنی لحاظ سے، تیسرا سماجی لحاظ، چوتھا جذباتی لحاظ سے اس کی نشوونما کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسمانی تعلیم جو ہے وہ فرد کو معاشرے کا ایک اہم رکن بناتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے جواز کو ثابت کرنے کے لیے ان مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔ جسمانی تعلیم جو ہے یہ ہمارے 4 مقاصد جو ہیں ان کی تکمیل کر رہی ہے، جسمانی، ذہنی والے مقاصد۔ اور چوتھی بات جو آپ نے اس نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد کی نشوونما کے سارے پہلو اجاگر ہوتے ہیں، جس سے ایک فرد کی نشوونما کے سارے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ یہ 4 باتیں بتائی ہے اس نے ہمیں جسمانی تعلیم کے مقصد میں۔ ہمیں یہاں تک چل گیا، ہمارا پہلا کوشچن جو ہے وہ تو پرفیکٹ بن چکا ہے۔ ہمارا پہلا کوشچن یہاں پہ کہ واٹ از دا مقصد کیا ہے جسمانی تعلیم کا۔ باقی علوم کا مقصد تو جو بھی ہے، لیکن جسمانی تعلیم کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارا پہلا کوشچن ہے۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی تعلیم کا دائرہ کار بتائیں۔ جسمانی تعلیم کا دائرہ کار، دیٹ از آلسو دا امپورٹنٹ کوشچن کہ دائرہ کار کیا ہے۔ یعنی دائرہ کار کا یہ دیکھیں، سمجھ لیں یہ میں نے ایک دائرہ لگایا ہے،
ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں میں نے ایک دائرہ لگایا ہے، اور اس دائرے میں یہ دائرہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو چیز اس دائرے کے اندر آتی ہے نا وہی اس دائرے کا حصہ ہے. یعنی جسمانی تعلیم کی پہنچ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے ڈیٹ، یہ مقصد ہے دائرہ کار ہونے کا. جسمانی تعلیم کی پہنچ اس دائرے کے اندر کن کن چیزوں پہ موجود ہے، اس کی پہنچ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے، دیٹ از دا پرپز دا دائرہ کار. بولنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ جسمانی تعلیم کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے، یہ ہے دائرہ کار کا مقصد. یہاں پہ وہ کہتا ہے جسمانی تعلیم میں بنیادی پہلو تو حرکت ہے. پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ بنیادی پہلو جو ہے وہ حرکت ہے. ٹھیک ہے جی، حرکت میں برکت ہے جو کہ نہ صرف پیدائش سے موت تک چلتی ہے بلکہ بیماری اور مزوری میں بھی اس پر خاص توجہ دی جاتی ہے. یہاں پہ اس نے ایک بات کہہ دی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو ہماری حرکت ہوتی ہے یہ صرف پیدائش سے لے کے موت تک نہیں چلتی، بلکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مزور ہو جاتا ہے تو اس پہ خاص توجہ دی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب تم واک کرو. ٹھیک ہے، واک کرو. اگر کوئی بندہ مزور ہو جاتا ہے، اگر اس کا کوئی باڈی پارٹ پیرالائز ہو جاتا ہے تو ہم خاص طور پر اسے ایکسرسائز کرواتے ہیں. کسی کو فریکچر ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسرسائز کرواتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ دائرہ کار جو ہے، جسمانی تعلیم کا جو دائرہ ہے نا، وہ نہ صرف پیدائش سے وہ حرکت پہ مشتمل ہے، اور حرکت ایسی ہے کہ وہ صرف پیدائش سے لے کے موت تک نہیں چلتی بلکہ بیماری اور مزوری میں تو خاص توجہ دی جاتی ہے اس کے اوپر، حرکت کے اوپر. اس کے بعد وہ کہتا ہے حرکاتی اصول کے لیے تمام مکاتب کے پروگرام، تفریحی مراکز، تمام شفاخانے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ اس نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم حرکاتی اصول کی بات کریں، آپ آرام سے، آپ بڑے ہی سکون سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جسمانی تعلیم کا بنیادی پہلو ہی حرکت ہے، بنیادی پہلو، تو اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ حرکاتی اصول کے لیے تمام مکاتب کے پروگرام، تفریحی مراکز، تمام شفاخانے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. یہاں اس نے بہت سمپل بات کی ہے. اس نے کہا ہمارے جتنے بھی مکاتب ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، تفریحی مراکز ہوتے ہیں جس میں جم آ جاتا ہے، گراؤنڈ آ جاتے ہیں، سپورٹس گراؤنڈ آ جاتے ہیں، یا دوسرے شفا خانے آ جاتے ہیں جس میں ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو اکثر ہمیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ آپ ایکسرسائز کریں، تو تمام کے تمام جو جتنے بھی مراکز ہیں، ان جتنے بھی مراکز جن کا تعلق جسمانی صحت کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ حرکت، ان کی بنیاد ہی حرکت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ تفریحی مراکز ہوں، شفا خانے ہوں یا مکاتب کے پروگرام ہوں، تمام حرکات کے اصول پر مشتمل ہے. آپ یہ بات ایسے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو لائن ہے وہ کہتی ہے جسمانی تعلیم کا تعلق خود کار اور با مقصد حرکت ہے جو محنت اور مشقت سے کی جائے. یعنی جسمانی تعلیم کا تعلق جو ہے وہ خود کار اور با مقصد حرکت ہے، اور جو کہ محنت اور مشقت سے کی جاتی ہے. یعنی آپ ایسی حرکت کرتے ہو جو بالکل با مقصد ہو اور خود کار ہو. آپ اپنے جسم کو خود حرکت کرو، کوئی دوسرا نہ آپ کو ہلا رہا ہوا کہ آپ اپنے جسم کو خود کار مطلب خود حرکت کرو، اور حرکت با مقصد ہونی چاہیے، اور اس میں محنت اور مشقت شامل ہونی چاہیے. تو دیٹ از دا دائرہ کار آف جسمانی تعلیم. 4 باتیں اس نے بتائی ہیں ہمیں دائرہ کار کے اندر. پہلی بات بتائی ہے کہ جسمانی تعلیم کا بنیادی پہلو ہی حرکت ہے. دوسری بات بتائی ہے کہ حرکت نہ صرف پیدائش سے لے کے موت تک چلتی ہے بلکہ جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا مزور ہو جاتا ہے تو اس پہ خاص توجہ دی جاتی ہے. تیسری بات اس نے یہ بتائی ہے کہ جتنے بھی مراکز ہیں، چاہے وہ شفا خانہ ہو، چاہے وہ تفریحی مراکز ہو، ان کا بنیادی اصول ہی حرکت ہے. چوتھی بات اس نے یہ بتائی ہے کہ جسمانی تعلیم کا تعلق خود کار اور با مقصد حرکت سے ہے جو محنت مشقت سے کی جاتی ہے. تو یہ 4 باتیں جسمانی تعلیم کا دائرہ کار میں آتی ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اب جناب ہم بات کرتے ہیں غرض اور غایت پہ. ہمیں اس کی غرض ہی کیوں ہے؟ ایک گانا بھی ہے نا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. تو مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو یہ جو ضرورت ہے یہی ہماری غرض ہے. ضرورت ہی غرض کا دوسرا نام ہے. تو یہاں پہ آپ نے صرف اور صرف
4 ضرورتیں یاد کرنی ہیں۔ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ غرض و غایت کا مطلب ہے ضرورت ہونا، اور آپ نے کوئی سی 4 ضرورت 4 غرض یاد کر لینی ہے، زیادہ تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود کار مشینوں کی ایجاد، ذہنی جسمانی نشوونما، قدرتی صلاحیتوں کا اجاگر ہونا، بے رہ روی کا ازالہ۔ چلیں جی 5 یاد کر لیں۔ اگر آپ ان کے نام ہی صرف یاد کر لو گے تو خود بھی لکھ سکتے ہو۔ اب میں بتاتی ہوں خود کیسے لکھ سکتے ہو۔ خود کار مشینوں کی ایجاد، اس نے کہا کہ جسمانی تعلیم کا مقصد، جسمانی تعلیم کی ضرورت ہمیں تب محسوس ہوئی جب خود کار مشینیں آ گئیں۔ خود کار مشینوں کی آنے کی وجہ سے جسمانی تعلیم کی غرض ضرورت بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ اس میں خود لکھ سکتے ہو، ضرورت نہیں ہے یہی 3 لائنیں لکھنے کی۔ ضرورت کیوں نہیں ہے آپ کو؟ میں آپ کو ایک بہت ہی لاجیکل بات بتاتی ہوں۔ میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے جسمانی تعلیم میں، اور میں نے سب کچھ اپنے سے لکھا تھا، اور میرے سب سے اچھے نمبر آئے تھے کلاس میں سے۔ جب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ، لیکن بات لاجیکل لو، جب آپ 3 لائنیں لکھو گے یہی والی، اور 10,000 بچے جو ایف اے کا امتحان دے رہے ہوں گے جسمانی تعلیم کا، وہ بھی یہی 3 لائنیں لکھیں گے، تو پیپر چیک کرنے والے کو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ چاہے اس میں کوئی سی بھی 3 لائنیں لکھیں کہ ہمیں خود کار مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے جسمانی تعلیم کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ یہاں پہ اس نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ خود کار مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے ہمیں غرض جو ہے جسمانی تعلیم کی، وہ اب ہمیں اس کی غرض ہے، ہمیں ضرورت ہے جسمانی تعلیم کی۔ لیکن آپ پوائنٹ تو یہی دے سکتے ہو خود کار مشینوں کی ایجاد، لیکن آپ اس پوائنٹ کے اندر اپنے سے لکھ سکتے ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ اتنے کریٹیو نہیں ہو، پھر بھی آپ 1-2 لائنیں یاد کر لو، باقی 1-2 لائنیں خود لکھ لو۔ میں فار ایگزامپل کہیے کہتی ہوں آپ سے کہ آج کل کے لوگ ہر کام جو ہے وہ مشین کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایون کپڑے دھوتے ہیں مشین کے ذریعے، آٹا پیستے ہیں مشین کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ہر کام، چاہے وہ کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، ایون کہ اگر کسی نے گھر کے بہت پاس ہی کیوں نہیں جانا، دہی لینے جانا ہے، سبزی لینے جانا ہے، دے آر یوزنگ مشینز، آٹو موبائل، بائک پہ جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بالکل بھی حرکت نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہمیں جسمانی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم جسمانی تعلیم کو پڑھنے کے بعد یہ جان سکیں گے کہ ہم کون سی ایکسرسائز کرنے کے بعد اس بیزی لائف میں، جو کہ مشینری لائف بن چکی ہے، اس میں کیسے ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو بیٹا تھوڑا سا کرٹیکل آپ کو ہونا پڑے گا زندگی میں۔ اگر کچھ آگے بڑھنا ہے تو اپنے اندر ایکسٹرا آرڈینری، اپنے اندر آپ کو جو ٹیلنٹ ہے پیدا کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ خود سے بھی لکھو گے 2-3 لائنیں، اور بہترین ہونی چاہیے، ان لاجیکل نہیں ہونی چاہیے، پڑھنے والے کو مزہ آنا چاہیے، پھر آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ پیپر پڑھنے والے کو مزہ بھی آئے پیپر چیک کرنے کا، کیونکہ آپ نے کچھ ڈفرینٹ لکھا ہے۔ ایک بات پڑھ کے چیک بور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کوئی سی 5 یاد کر لینے ہیں، کیونکہ پیپر میں یہی آتا ہے کہ کوئی سے 4 لکھ دیں، 4 غرض لکھیں جسمانی تعلیم کی، 3 غرض لکھیں جسمانی تعلیم کی۔ تو اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے غرض و غایت یاد کر لیا، اس کے بعد ہے جسمانی تعلیم کا مقاصد۔ ہم نے اوپر بھی مقاصد یاد کیا تھا، نیچے پھر سے مقاصد آ گیا ہے۔ تو جسمانی تعلیم کا مقاصد کیا ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں۔ اس نے کہا، یہاں پہ لکھا ہے مقاصد کے اندر، تمام انسانوں کو اپنے اجسام کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حرکت وہ ذریعہ ہے جس سے جسمانی تعلیم اپنے مقاصد کو، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، اپنے مقاصد کو حصول عمل میں لاتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان بھاگنے، چلنے، لٹکنے، چڑھنے، کودنے، پھینکنے، چھلانگ لگانے میں مصروف نظر آتا ہے، اور یہی حرکات خوشی، تفریح، جسمانی مضبوطی، سماجی، جذباتی سکون اور بات چیت انسان کی مکمل نشوونما اور ترقی میں مدد دیتی ہیں۔ حرکت جسمانی تعلیم کی بنیاد ہے۔ حرکت کا عمل کردار کی ترمیم معاونت کا سبب بنتا ہے۔ بھائی یہاں پہ اس نے کیا کہا ہے، جس بندے نے یہ مقاصد لکھے ہیں اس نے بھی تو خود ہی لکھے ہیں، خود سے لکھے ہیں۔ اس نے کون سا کسی کتاب سے کاپی کر کے لکھے تھے؟ تو آپ بھی خود سے مقاصد لکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں جسمانی تعلیم کا بنیادی مقصد حرکت ہے۔ حرکت کے ذریعے انسان کی مکمل نشوونما ہوتی ہے۔ انسان زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو بھاگتا نظر آتا ہے، چلتا نظر آتا ہے، لٹکتا نظر آتا ہے، جس کے ذریعے زندگی میں بہت سے کام سر انجام دیتا ہے۔ تو اس میں کون سی مشکل چیز ہے؟ آپ بھی تو لکھ سکتے ہیں مقاصد۔ اگر آپ نے اس کو یاد کرنا تو یاد کر لیجیے گا، یعنی خود سے بھی لکھ لیجیے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسمانی تعلیم کے مقاصد میں
آپ نے یہاں سے 2-3 لائنیں اگر آپ نے یاد کرنی تو کر لیجئے گا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے یہ پوائنٹ جو ہیں ان میں سے آپ کو 6 پوائنٹ یاد کر لیجئے، زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف 6 پوائنٹ آپ یاد کر لیے۔ 6 مقصد لکھے ہیں جس میں جسم اور ذہن کی نشوما ہے، مثبت سرگرمیوں کی بدولت فرصت کے اوقات کا مفید بامقصد بنانا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ ان سے کوئی 6 یاد کر لیں مقاصد۔ کتنے یاد کرنے ہیں مقاصد؟ 6، باقی چھوڑ دیجئے۔ 6 مقاصد یاد کیجئے۔ اگر آپ خدا نخواستہ 10 پوچھ لیتے آپ سے تو 3 خود سے بھی لکھ سکتے ہو آپ۔ اس کے بعد اسلام اور جسمانی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، اسلام اور جسمانی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے آپ کو کوشچن آتا ہے کہ حدیث نبوی کے مطابق بتائیے کہ جسمانی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، یا آپ کو یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جسمانی تعلیم کے بارے میں کیا ارشاد ہے، یا آپ کو کوشچن سورۃ بقرہ میں فرمان الہی کیا ہے، اس کی کون سی آیت نمبر 247 ہے، آیت نمبر 247 میں جسمانی تعلیم کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو تم پر برگزیدہ کیا کیونکہ وہ عقل و علم اور جسمانی قوت طاقت میں بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پہ برگزیدہ کیا کیونکہ وہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت میں بہتر ہے۔ تو یہ ہے ترجمہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 کا، تو آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بڑھ کر ہے۔ یہ 2 حدیث ہیں، ان دونوں حدیث کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو آپ جو ہیں آپ اس کو ضرور یاد کیجئے گا، اگر ہو سکے تو میں آپ کو ایک مزید ٹپ دیتی ہوں۔ یہاں پہ میرے پاس ایک حدیث ہے جس کا حوالہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ کو دوڑ میں شکست دی۔ بعد میں جب میں نے کچھ وزن کیا تو ہم نے دوبارہ دوڑ لگائی اور وہ جیت گئے۔ اس حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی ان کا وزن بعد میں زیادہ ہو گیا تھا، تو جب دوبارہ دوڑ لگائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی فیملی کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز ضرور کرتے تھے، اور آپ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے اور واک بھی کرتے تھے۔ تو آپ یہ حدیث بھی لکھ سکتے ہو اپنے پیپر میں، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اور آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو نیٹ سے جان سکتے ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو۔ جناب اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔